بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 4 مئی بدھ کا دن سال 2022، عید کا دوسرا دن، خوبصورت دن گزر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے ایسی ہزاروں لاکھوں عیدیں آئیں، بلکہ آپ کا ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب رات کی رات ہوا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج نئی شام ہے، نیا پروگرام ہے، نئی کہانی ہے۔ جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی توجہ طلب ہے، اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ ہمارے انسانی رویوں کا ہماری روزمرہ زندگی میں دیکھے جانے والے پیش آنے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ہماری سوسائٹی معاشرے میں ایسے کئی واقعات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں کوئی ایک عورت رہا کرتی تو اس کا خامند فوت ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، کمائی کر نہیں سکتے تھے، تو ان کی روزی روٹی کمانے کے لیے اس نے جو کام اپنے لیے ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ وہ سموسے پکوڑے بڑے اچھے اور ٹیسٹی بنا لیتی تھی۔ اس کے پاس یہ ہنر، یہ فن تھا۔ اس نے اسی کو استعمال کرنے کے لیے، اسی کو بروئے کار لانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں یہی کروں گی، پکوڑے سموسے بناؤں گی اپنے گھر میں اور بازار میں فروخت کیا کروں گی۔ اس نے کام شروع کر دیا جی۔ بڑے ذائقے دار، اللہ نے اس کے ہاتھ میں ذائقہ دیا تھا، بڑے مزے کے پکوڑے سموسے بناتی، چٹنی بھی بنا کر لے کر کے جاتی، ایک چھابڑی میں رکھ لیتی، اپنے سر پر رکھتی اور شہر کے بازاروں میں گھوم کر وہ بیچا کرتی، اور شام کو اس میں سے جو بچت آتی اس میں سے کچھ تو سودا سلف آ جاتا اگلے دن کے دکانداری بنانے کے لیے، اگلے دن کا سامان سموسے پکوڑے بنانے کے لیے، اور کچھ پیسے منافع کے طور پر جو بچ جاتے انہی پہ اپنے گھر کے کچن کا گزر اوقات کرتی، اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتی۔ یہ تھا جی اس کا طریقہ کار عورت کا۔ اب وہ ایک دن کیا ہوا اس کی زندگی میں، ہوا یہ کہ وہ بازار میں شہر کے بازار میں پکوڑے سموسے فروخت کر رہی تھی۔ پاس کھڑے ہوئے ایک نو دولتیہ سمجھتے ہیں نا، جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے، جن کو اچانک کہیں سے رقم مل جاتی ہے نا تو ان کا پھر مزاج بھی چینج ہو جاتا ہے، یعنی بد دماغی ان میں آ جاتی ہے۔ خیر، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی بڑی بی کیا بھی بیچ رہی ہو، بی بی کیا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں بھیا بیچ رہی ہوں پکوڑے اور سموسے۔ اس نے کہا نیچے رکھو، مجھے دکھاؤ، اگر مجھے پسند آئے تو میں خرید لوں گا۔ اپنے لباس سے وہ بھلا چنگا لگ رہا تھا آدمی، لیکن دماغی طور پہ مغرور تھا، تکبر اور گھمنڈی تھا۔ خیر، اس نے نیچے پکڑ کے جب وہ سر سے اپنی چھاپڑی نیچے اتار رہی تھی تو اس نے ایک برتن میں چٹنی رکھی ہوئی تھی سموسے پکوڑوں کے لیے۔ اس چٹنی میں سے تھوڑی سی چٹنی گری اور سیدھا جا کے اس بندے کے جوتے پر گر گئی۔ وہ آگ بگولا ہوا جی۔ اس نے اس عورت سے کہا، مائی یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے کتنا قیمتی جوتا ہے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، اب اس کی قیمت دو مجھے اس جوتے کی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، یہ غلطی میں انجانے میں میرے سے ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اپنے دوپٹے کے ساتھ آپ کا جوتا صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا بکواس ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، مجھے جوتے کی قیمت چاہیے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں سارا دن محنت کرنے والی دیہڑی دار عورت ہوں، کہاں سے آپ کو قیمت دوں؟ اچھا، بیچارگی سے اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں صاحب جی کہ اس جوتوں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا جی ان جوتوں کی قیمت ہے 10,000 روپیہ۔ اب اس عورت نے کہا بات یہ ہے کہ 10,000 روپیہ میں ایک مہینے کی کمائی بھی نہیں ہے میری، 200-300 روپیہ مجھے ڈیلی بچتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں۔ میں 10,000 آپ کو کہاں سے دوں گی؟ پورا مہینہ میں اپنے گھر میں فاقے بھی سہ لوں تو بھی آپ کا 10,000 پورا نہیں ہو سکتا، یہ سارا سامان یہ چھاپڑی سمیت آپ کو دے دوں تو بھی آپ کا آدھے پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے راہ خدا معاف کر دیں،
فی سبیل اللہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیں. اچھا وہ بندہ بزد تھا, اس نے کہا کہ جی نہیں, میں نے اپنے جوتوں کی قیمت لینی ہے تم سے, اور وہ بھی کتنی, 10,000, 10,000. ان کا یہ شور شرابہ سن کر, بحث مباحثہ سن کر, کافی راہگیر اور لوگ آس پڑوس سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. وہاں آ کر بہت سا میلہ سا لگ گیا, بہت سارے, آپ کو پتہ ہے بازاروں میں ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے واقعات دیکھنے سننے اور لطف اندوز ہونے کے لیے تماشائی کہیں سے لانا نہیں پڑتے, وہ خود ہی آ جاتے ہیں. پتہ نہیں سارے لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں میرے جیسے کہ ان کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا. وہاں پہ جا کر وہ پونا گھنٹہ ان کی بحث سنتے رہیں گے, حالانکہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا حل نہیں نکالنا اور نہ نکال سکتے ہیں, بلکہ وہاں پہ کھڑے کھڑے 2.5 گھنٹے اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے ضائع کر دیں گے, وقت ضائع کریں گے, اور اپنا کام بھی بھول جائیں گے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں نے کہاں جانا ہے, اور میں نے کام کیا کرنا. خیر یہ ہمارے معاشرے کی ایک علیحدہ تصویر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, لیکن یہاں واقعہ تھوڑا مختلف تھا. جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اس میں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو خاندانی معلوم ہو رہا تھا, کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق تھا, یعنی امیر زادہ تھا. اس نے سارا ماجرا سنا, عورت سے بھی اور مرد سے بھی, ساری بات اور ساری کہانی سننے کے بعد اس نے اس گھمنڈی آدمی سے یہ کہا, لڑکے نے, کہ انکل جی آپ اس عورت کو معاف کر دیں. معاف کر دینے والے تو بہت ہی باوقار لوگ ہوا کرتے ہیں, خاندانی اور عزت دار لوگ ہوا کرتے ہیں. آپ اسے معاف کر دیں گے, آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا. اور جوتے کا کیا ہے, یہ تو دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں, میں نے پیسے لینے ہیں. لڑکے نے کہا جی اس کے پاس پیسے کہاں سے؟ اس نے کہا تم دے دو اگر اتنے ہمدردی. اگر تم اس عورت کے اتنی ہمدردی کر رہے ہو تو تم اس کی قیمت کیوں نہیں دے دیتے؟ اب لڑکے کے ذہن میں ایک منصوبہ بندی آئی. اس نے فوری طور پر کھڑے کھڑے ایک پلاننگ کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کے جوتوں کی قیمت 10,000 نہیں ہے, اس طرح کے جوتے میں بھی پہنتا ہوں, 3,000 سے زیادہ کی قیمت نہیں ہے اس جوتے کی, لیکن تم نے 10,000 صرف اس لیے مانگ لی ہے کہ یہ دے نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس نے پورے مجمع میں کہا کہ یہ لو میری طرف سے 10,000 روپیہ, اپنے جوتوں کی قیمت. اس نے جلدی سے وہ 10,000 اپنی پاکٹ میں ڈالا اور دل ہی دل میں خوش ہونا شروع ہوا کہ یار میں نے تو 7,000 کی دیہڑی, میرے جوتے تو 2,500-3,000 کے تھے, 10,000 مل گئے, کیا بات ہے, اس طرح کے 4 جوتے اور آ جائیں گے. اپنے تئیں اس نے دھوکہ دے لیا, فراڈ کر لیا, اور اپنی چالاکی کا, ہوشیاری کا, احمقانہ بے وقوفانہ طریقے سے, شرمناک طریقے سے اظہار کیا. اور اس کے چہرے پہ معنی خیز ہنسی تھی, مذاقن, کہ میں نے سب لوگوں کو بے وقوف بنا لیا ہے. اب اس آدمی نے, لڑکے نے کیا کہا, نوجوان لڑکے نے, اس کی پلاننگ جو اس کے ذہن میں تھی اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا انکل جی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے جوتوں کی منہ مانگی قیمت دے دی ہے, اب آپ برائے مہربانی یہ جوتے اتاریں اور میرے حوالے کریں. اس آدمی نے کہا اوئے جوتے میں آپ کو کیوں دے دوں؟ تو اس نے کہا قیمت آپ نے کس چیز کی لی ہے؟ جوتوں کی لی ہے نا, تو جوتے تو اب میرے ہو گئے, قیمت آپ کی جیب میں چلی گئی. اس نے کہا لیکن میں یہاں سے ننگے پیر جاؤں گا, یہاں سے بے عزت ہو کے نکلوں, اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے مجمع میں سے, اتنے لوگوں میں سے جو جمع ہوئے ہوئے, ان کے سامنے میں ننگے پیر جاتا ہوا عزت دار لگوں گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے نے, لڑکے نے یہ کہا کہ پھر ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قیمت بھی لے لیں اور جوتے بھی لے جائیں. یہ بھی سراسر اسی طرح سے اس سے ظلم ہے, زیادتی ہے جو آپ جب اس عورت سے کر رہے تھے. اس وقت ٹھیک تھا, یہ ظلم نہیں تھا جو آپ کر رہے تھے, جو آپ کا رویہ تھا, آپ کا ری ایکشن تھا, آپ کا رد عمل جو تھا وہ کیا صحیح اور درست تھا. اور اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو زیادتی, ظلم اور بے وقوفی لگ رہی ہے. کیوں؟
ایسا ممکن نہیں ہے. میرے جوتے مجھے اتار کر میرے حوالے کریں, میری مرضی, میں ان کو باہر گٹر میں پھینکوں یا اپنے گھر لے جاؤں, اب یہ میری ملکیت ہے. اس نے کہا تم یہ زیادتی کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. اور لڑکے نے کہا گھمنڈی آدمی یہ بتاؤ جو تم اس عورت کے ساتھ کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ اب ہوا فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی دوائی چکھنی پڑ رہی ہے. وہ پھکی جو تم لوگوں کو دیتے ہو اس کا ذائقہ تمہیں خود چکھنا پڑ رہا ہے, تو تمہیں بہت برا لگ رہا ہے, تمہاری روح تک کانپ گئی ہے کہ یہ تو یار بڑی کڑوی پھکی ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے, سارا کچھ ہے. مجھے نہیں پتا, یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم کیسے جاؤ گے اپنے گھر, یہاں سے کیسے جاؤ گے, مجھے میرے جوتے اتار کے دو. سارے مجمع نے کہا جی ہاں بات تو بچہ ٹھیک کر رہا ہے, لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے, اب یہ جوتے اس کے ہیں, آپ نے قیمت لے لی ہے. اب اس نے لڑکے کے کان میں کہا یار میری عزت اور بےزتی کا معاملہ ہے, بات یہ ہے کہ تم اپنے پیسے واپس لے لو اور مجھے میرے جوتوں سمیت جانے دو. اس نے کہا, اس نے جھٹک کر گھمنڈی آدمی کو پیچھے کیا اور بولا نہیں, اب یہ جوتے میرے ہیں, میں اپنی قیمت پہ بیچوں گا. آپ نے منہ مانگی قیمت لی ہے, مجھے پتا ہے ان جوتوں کی قیمت اتنی نہیں تھی, لیکن آپ نے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 6 گنا زیادہ قیمت وصول کر لیے. اب یہ جوتے میرے ہیں, میری مرضی ہوگی میں انہیں کتنے میں بیچتا ہوں. اگر آپ نے خریدنے ہیں تو ان کی قیمت ہے 40,000, میں 40,000 میں بیچنا چاہتا ہوں. اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو, نہیں لے سکتے, نہیں لینا چاہتے تو مجھے اتار کے میرے جوتے میرے حوالے کر دے, میں اپنی طرف اور اپنے آپ اپنا راہ رستہ ناپے اور میں اپنے گھر جاتا ہوں. اب گھمنڈی آدمی کی عقل ٹھکانے آئی, اس کا ماتھا ٹھنکا, اسے سمجھ آ گئی کہ حالات اور واقعات کس طرف جا رہے ہیں. اس نے کیا کیا, سارے مجمع سے پوچھا اس نے, کیوں بھائی میں اسے 40,000 میں جوتے بیچنا چاہتا ہوں. سارے لوگوں نے یہ اس کی تائید کی, کہا کہ جی آپ نے بھی اپنی منہ مانگی قیمت پر بیچے تھے کیونکہ مالک تھے آپ جوتوں کے. اب یہ لڑکا جو ہے یہ اپنی قیمت پہ بیچے گا, ظاہر ہے اس میں کوئی غلطی, کوئی ناانصافی کا پہلو نہیں نکلتا. سب نے تائید کر دی, تصدیق کر دی سب نے کہ اس کا موقف لڑکے کا ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ اس گھمنڈی آدمی نے اپنی ساری جیبیں خالی کر کے, ٹٹول کے, الٹی سیدھی کر کے 40,000 روپیہ پورا کیا اور اس بندے کو, اس لڑکے کو پکڑا کر اسے کہا کہ یار میری جان بھی چھوڑتے ہو کہ نہیں, میں ننگے پاؤں گھر جانا یا اپنے پنڈ جانا یا یہاں مجمع میں سے جانا ننگے پیروں کے ساتھ, ننگے پاؤں کے ساتھ, اس سے بڑی میری بے عزتی کوئی نہیں ہو سکتی. تو لڑکے نے کہا حضور والا بات یہ ہے, آپ لوگوں کی بھی عزت ہے نا, اس طرح سے غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی آنکھیں اوپر رہتی ہیں, نیچے نہیں دیکھتی. آپ کو غریبوں کی, کمزوروں کی عزت نظر نہیں آتی, ان کی عزت نہیں ہوتی ہے, اور آپ کی عزت بھی ہوتی ہے اور بے عزتی بھی ہوتی ہے. اس نے پیسہ 40,000 اس کے ہاتھ میں سے یوں کھینچا اور کہا, سارے مجمع کے سامنے بولا لڑکا, اس نے کہا یہ میری طرف سے اس میری ماں کو تحفہ ہے, نذرانہ ہے, لو ماں جی آپ اپنے گھر لے جائیں, ان پیسوں سے آپ اپنی دکان بڑھائیں, اپنا کاروبار بڑھائیں, اپنے گھر کا خرچہ چلائیں. مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں ان کا حقدار نہیں ہوں, میرے تو اس میں وہی 10,000 ہے, وہ میں آپ کو اپنی طرف سے اپنی بہن سمجھ کر, اپنی ماں سمجھ کر گفٹ کر رہا ہوں, تحفہ کر رہا ہوں. وہ 40,000 اس نے اس عورت کو دیا, اور وہ جو گھمنڈی آدمی تھا اس نے بڑے غصے سے اور شرمندگی سے دیکھا لڑکے کی طرف کہ یہ نوجوان ہے, عمر میں مجھ سے 3 گنا چھوٹا ہے, اور اس نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ پورے بازار, بھرے بازار میں, بھرے ہوئے مجمع میں میری پت اتار دی ہے, بے عزتی کر دی ہے. اس نے کہا یار شاباش, میں تو خیر کاریگر تھا ہی, پر تم تو میرے بھی استاد نکلے. بات یہ ہے کہ میں آپ کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے شاگرد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ میری عزت کرتے ہو
تو پھر آپ یہ کریں کہ اس ماں سے، اس بہن سے معافی مانگیں اور یہاں سے 9 2 11 ہو جائے، چلے جائے یہاں سے۔ یہی بہترین طریقہ ہے آپ کی، میری اور اس عورت کی، تینوں کی عزت داری کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ لو جی ایسا ہی کیا، اس نے بھرے مجمع میں معافی مانگی گھمنڈی آدمی نے عورت سے، وہ اپنی چھابڑی اٹھا کر خوشی خوشی لڑکے کو دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھر کی طرف ہو لی، اور باقی سارے لوگ بھی خدا خدا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اور شاید کچھ اس کے بعد بھی کھڑے رہے ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں۔ جی پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے کہ پاکستان ملک عزیز کی سب سے لمبی سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ کون سا ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ سرحد کی لمبائی سب سے زیادہ ہے؟ اور اس کا نام ہے جناب علی افغانستان۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئلے کی بہت ساری کانیں ہیں، چاروں صوبوں میں، سندھ میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہیں، اور بلوچستان میں بھی ہیں، لیکن آپ نے بتانا یہ ہے کہ کوئلے کی سب سے بڑی کان کس صوبے میں ہے اور کس شہر میں ہے، یا کس علاقے میں ہے، کس صوبے کے کس علاقے میں ہے۔ اب سوال دو ہو گئے، ایک آسان کر دوں اگر آپ فرمائیں تو۔ ایک حصہ میں بتا دیتا ہوں، وہ علاقہ سندھ میں ہے جی، ہمارے اپنے سندھ میں کوئلے کی کان ہے جو سب سے بڑی ہے۔ اب اس علاقے کا نام آپ نے بتا دینا مجھے۔ جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عمر سے فریب سا کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سا کھا رہے ہیں ہم۔ یہ کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ میں نے جان بوجھ کے ایسا بولا ہے کہ آپ پکڑیں گے غلطی۔ یہ فقرہ نہیں بنتا، یہ مصرع نہیں بنتا، اس کا وزن نہیں بنا۔ اب میں اصلی اور بہترین شعر آپ کو یہی سناتا ہوں۔ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، آج کا آخری سیگمنٹ، آج کا اپنا شعر۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ عید کی خوشیاں مبارک، عید کے تحفے مبارک، عید کی دوسری شام مبارک۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔